بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. روزے دار کے بارے میں میرے رب نے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، میں خود ہوں، روزے کی جزا میں خود ہوں. قرآن میں کہتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. حدیث کہتی ہے یوم جزا، قیامت کے دن کو. یہ جزا کیا ہے؟ اس کو کبھی سوچیں. اور جزاک اللہ کیا ہے؟ اسلام کا شکریہ کا لفظ، تھینک یو، شکریہ. اور اسلام کا جو لفظ ہے مقدس اور پاکیزہ، یہ ہے جزاک اللہ. یا اس کو بہت زیادہ اگر ہے تو جزاک اللہ خیرن. یہ جزاک اللہ ہے کیا؟ اور جزا کیا ہے؟ جزا کا متضاد سزا ہے. جزا اور اس کا متضاد سزا ہے. اور جزا کا تعلق دنیا میں بھی ہے اور جزا کا تعلق آخرت میں بھی ہے. انسان کو دنیا میں بھی جزا کی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی جزا کی ضرورت ہے. انسان دنیا میں بھی جزا کا محتاج ہے اور آخرت میں بھی جزا کا محتاج ہے. شیخ بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ، بو علی قلندر، حضرت علی کرم اللہ وجہ امیر المومنین کے جب کمالات اور صفات انہوں نے سنے تو انہوں نے اللہ پاک جل شانہ سے دعا کی کہ مولا مجھے تو خود علی بنا دے، تیرے لیے کون سی دیر ہے. وہ سالہ سال دعا کرتے رہے. آخر غیب سے آواز آئی کہ علی ایک ہی ہے. اور کیوں؟ میرے مدینے والی کی بیٹی فاطمہ تو ایک ہی ہے. کائنات میں نام فاطمہ بہت آئیں گے، بس سیدہ فاطمہ ایک ہی ہے. تو سید فاطمہ کے دولہے جو ہیں شوہر وہ بھی ایک ہی ہیں، اور ان کے لخت جگر نور نظر حسنین شریفین حسن اور حسین وہ بھی ایک ہی ہیں. کائنات میں آج تک کسی کا نام حسن نہیں تھا اس سے پہلے تاریخ انسانیت میں، اور کائنات میں آج تک کسی کا نام حسین نہیں تھا تاریخ انسانیت میں. یہ معصوم اور پاکیزہ نام میرے مدینے والے کے نواسوں کے لیے رب نے خاص چنے ہیں. یہ اعزاز ہے، یہ اعزاز ہے. اور جس دور میں میرے آقا کو میرے رب نے نواسے دیے، اس دور میں بچوں کو اٹھانا عیب تھا. اس معاشرے میں بچوں کو اٹھانا عیب تھا. لوگ بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے. اور میرے آقا کندھوں پہ ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے. لوگ حیران ہوتے تھے. عشق اور محبت کی انتہا ان کے ساتھ بھی اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے بھی کہ میرے نواسوں سے ایسی محبت کرنا اور اپنے بچوں سے ایسی محبت کرنا. یہ سبق ہے. حسنین کریمین، حسنین شریفین، حسن اور حسین کے ساتھ جو محبت ہے میرے پاک نبی کی، وہ دراصل اہل بیت کی محبت کی طرف دعوت بھی ہے، اور قیامت تک ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا پیغام بھی ہے. اور اپنی نسلوں اور اپنی اولاد کے ساتھ ایسی ہی محبت کا انداز ہے
کہ نسلیں سختی کے ساتھ نہیں، ڈانٹ کے ساتھ نہیں، ٹانٹ کے ساتھ نہیں، چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو، نسلیں محبت کے ساتھ چلتی ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں سردی تھی، میں آقا کے در دولت پہ حاضر ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا، آقا باہر تشریف لائے، رخ زیبا کو دیکھ کے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، چہرے انور کو دیکھ کے۔ آپ نے کملی مبارک اوڑھی ہوئی تھی، چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ چادر میں کوئی ہلچل ہے۔ میں نے کہا حضور کیا ہے؟ فرمایا میرے دائیں طرف حسن ہے، بغل میں بائیں طرف حسین ہے۔ ہاں، تو میں بات کر رہا تھا بو علی کلندر کی۔ تو انہوں نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب، فضائل، کمالات، علم کی دنیا، عمل کی دنیا، تقوی کی دنیا، شجاعت کی دنیا، بہادری کی دنیا، یہ جب کمالات دیکھے تو اللہ جل شانہ سے مانگنا شروع کیا کہ مولا مجھے علی بنا دے، میں علی ایک ہے۔ جب زیادہ اصرار کیا تو غیب سے آواز آئی تو ٹھیک ہے تجھے ہم بو علی بناتے ہیں، علی کی خوشبو، اس سے مراد تیرے اندر وہ صفات ہوں گی جو علی کے اندر صفات تھی، تقوی کی، مصلح کی، مانگنے کی، اللہ کے غیر کے ساتھ ٹکرانے کی، شرک اور بدعت کو توڑنے اور چھوڑنے کی، اور اعمال کی زندگی اختیار کرنے کی۔ حضرت علی کرم اللہ جب امیر المومنین تھے تو ایک دعوت کی، بہت بہترین دعوت کی۔ شہزادے دونوں لوگوں کو کھلا پلا رہے تھے اور آ رہے تھے، بدو بھی آ رہے تھے، چھوٹے بھی آ رہے تھے، بڑے بھی آ رہے تھے، اپنے بھی آ رہے تھے، پرائے بھی آ رہے تھے۔ ایک بدو آیا، بہترین کھانا کھا کے واپس گیا، پھر واپس آ گیا۔ کہنے لگا وہ بابا ایک باہر بیٹھا ہے، سوکھی روٹی، سوکھی ٹکڑے اور کھانا کھا رہا، اس کو تو تم نے بلایا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا وہی بابا امیر المومنین ہے اور یہ اسی کا لنگر ہے، وہ خود نہیں کھاتے، اہل بیت کھلاتے ہیں۔ اہل بیت میں سوال نہیں ہوتا، سخاوت ہوتا ہے، اور جیب میں کچھ نہ ہو، گھر میں کچھ نہ ہو، پر ان کا دل سخی ہوتا ہے۔ اہل بیت کا مزاج میٹھا ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ اہل بیت کے مزاج میں سہنا کربلا کا سبق ہے، سہنا، برداشت کرنا، معاف کرنا کربلا کا سبق ہے، آل رسول کا، آل بطول کا۔ بو علی کلندر کی بات میں نے کیوں عرض کی؟ میں تو جزا کی بات کر رہا تھا۔ ان کے ساتھ ایک واقعہ منسوب ہے، میں نے یہ تذکرہ ان کا اس لیے عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ جب اللہ جل شانہ کے سامنے اعمال کی زندگی، عبادت کی زندگی، اور اللہ سے باتیں کر کے اور اللہ کی مان کے یہ زندگی گزری، تو اللہ پاک جل شانہ نے ان کے اندر صفات پیدا کی، پھر ان کی زبان میں ایک تاثیر پیدا کی۔ حضرت ابو علی کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی جزاک اللہ مشہور تھی۔ میں یہ واقعہ سارا اس لیے سنایا، ان کی جزاک اللہ مشہور تھی۔ کوئی ان کا دل جیت لے، کوئی ان کے دل کے اندر گھر کر جائے، کوئی ان کی اتنی خدمت کرے اور اتنی ان کی اطاعت کرے، یا ان کے ساتھ اتنا تعلق بنائے کہ وہ اندر کی سے، اندر کی شہ سے، اندر کی کیفیت سے، اندر کے در سے کہہ دیں جزاک اللہ، بس کام اس کا بن جاتا تھا۔ جزاک اللہ ایک جامع دعا ہے، ایک ایسی جامع دعا ہے کہ کوزے میں کائنات بند کر دی اللہ جل شانہ نے میرے مدینے والے کے ان مبارک بولوں میں۔ ایک مکمل دعا ہے، جس دعا کے اندر حسن ہے، جس دعا کے اندر دولت ہے، جس دعا کے اندر تاج ہے، جس دعا کے اندر سرداری ہے، جس دعا کے اندر خیریں ہیں، اور جس دعا کے اندر برکتیں ہیں، اور جس دعا کے اندر بیٹے ہیں، عزتیں ہیں، وسعتیں ہیں، راحتیں ہیں، شانیں ہیں، شوکتیں ہیں،
رفعتیں بلندیاں ہیں. جزاک اللہ، کہ تجھے اللہ جزا دے. وہ کیا؟ وہ کیا؟ غریب کے گھر بچہ ہونے لگا تو اسے شہد کی ضرورت پڑی. دائی کہنے لگے کہ شہد لے آئے. انہوں نے کہا شہد تو ہمارے پاس نہیں ہے. اس نے کہا بادشاہ سردار ہمارا ہے، اس کے ہاں جاتا ہوں، سخی ہے، سوالی کو خالی نہیں بھیجتا. وہ چھوٹی سی کٹوری برتن لے کے شہد لینے گیا. اس نے کہا جی شہد دے دیں، بچے کو چٹانی ہے، حاملہ نے بھی کھانی ہے. تو شہد، اس نے ایک مشکیزہ مٹکا بھرا ہوا شہد کا اٹھا کے دے دیا. اس نے کہا جی میں نے کٹوری مانگی تھی، چھوٹی سی تھوڑی سی مانگی تھی. اس نے کہا تو نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگی، ہم نے اپنی شان کے مطابق عطا کی. جزاک اللہ، کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے. اور میرا رب اپنی شان کے مطابق جزا دیتا ہے، اجر دیتا ہے، صلہ دیتا ہے، مزدوری دیتا ہے، عطا دیتا ہے، راحتیں، برکتیں اور شفقتیں دیتا ہے. جزاک اللہ، بڑی جامع دعا ہے. آج میں خدمت والوں سے بات کر رہا تھا 8 بجے، تو میں نے کہا بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کام تو تھا میرا مرشد کی خانقاہ، یہ تسبیح خانہ میرے ذمہ لگا گئے. ان کی مہربانی، مجھ پہ اعتماد کیا، اور سارا کام لیٹرین کا دھونے سے لے کر کھانے کے پکانے تک، صفوں کے بچھانے اور صفائی کرنے، کام تو تھا میرا. آپ کی مہربانی، آپ نے میرا ساتھ دے دیا. کس کس شعبے میں اللہ ان کو جزائے خیر دے. آج میں اپنے ایک ساتھی سے بات کر رہا تھا، اپنے ایک مخلص ساتھی کے. میں نے کہا ہاتھ چومنے والے بہت ہیں، راستہ دکھانے والے بہت ہیں، اور وہ میرا ساتھی ان چند گنی چنی انگلیوں والوں میں سے ہے جو اپنی نوکری کو داؤ پہ لگا کے بس ٹوٹ پڑتا ہے، گر پڑتا ہے، اور ہر کام میں اپنی خدمت کو 100% نچھاور کر دیتا ہے، اور پھر جزاک اللہ کی امید بھی نہیں رکھتا، شکریہ کی امید بھی نہیں رکھتا، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میرا شکریہ ادا کریں. بلکہ ایک دفعہ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو مجھے لجاجت سے کہنے لگا کہ مرشد یہ نہ کہیے، بس میری خدمت قبول کر لیجیے. میں پرسوں رات بیٹھا، اس شخص کے لیے بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا کہ مولا، وہ شخص تسبیح خانے کی اور ہر شعبے کی خدمت میں بے لوث لگا ہے، سخی میں اس کو کچھ نہیں دے سکتا. پھر میرے دل سے مکمل نکلنے لگا جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ تو اس کو اپنی شان کے مطابق جزا دے. میرے مرشد فرماتے تھے دعاؤں کے لیے کہا کم کرو، لیا کرو، یہ اندر سے نکلتی ہیں. بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کی جزاک اللہ مشہور تھی کہ ان کی جزاک اللہ، بس جس کو ان کی جزاک اللہ لگ جاتی تھی، قلندر چے گوید حق گوید، ان کی جس کے جزاک اللہ لگ جاتی تھی بس اس کے بیڑے پار، اس کے مسئلے حل، اس کی مشکلیں دور، اور اس کے مسائل اور اس کی زندگی کمال ہے، چاند لگ جاتے تھے. جزاک اللہ سے پتہ مراد کیا ہے؟ جزاک اللہ سے مراد پتہ کیا ہے؟ یہ میری طرف دیکھیں ذرا. اس جیب میں ہاتھ ڈالا، اس جیب میں ہاتھ ڈالا، ادھر ہاتھ ڈالا، اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس نے کہا اچھا کوئی مسئلہ نہیں. اس نے اپنے غلام کو بلایا، اپنے غلام کو بلایا. غلام کو کہنے لگا اس کو خزانے میں لے جاؤ، میرے پاس تو اس وقت جیبوں میں کچھ نہیں ہے، خالی ہوئی جیب پڑی ہیں، جو سائل آئے تھے میں نے دے دیا. اس کو خزانے میں لے جاؤ، جتنا اس کا جی بھر کے اٹھائے نا، اس کو اٹھانے دو، جتنا اٹھا سکے اٹھانے دو، اس کو روکنا نہیں ہے. آپ کے پاس، میرے پاس بندہ آیا، اس نے خدمت کی، مولا اس کا صلہ کیا دوں؟ خدمت بڑی اونچی کی، اس کا صلہ میں کیا دوں؟ مولا میں کچھ نہیں دے سکتا، بندے کو میں رب کے حوالے کر رہا ہوں، مولا اس کو تو صلہ دے، پر دے اپنی شان کے مطابق. یہ ہے جزاک اللہ.
بندے کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ مولا میں فقیر، میں منگتا، میں بھکاری، میں محتاج، میں اس کو دے ہی کیا سکتا ہوں، اور میرے پاس ہے ہی کیا، منگتا منگتے کو کیا دے گا، منگتا منگتے کو کیا نوازے گا، مولا میں منگتا ہوں، میں اس بندے کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو جان تیرا بندہ جانے، اور میں جزاک اللہ کہہ رہا ہوں کہ جا تجھے اللہ جزائے خیر دے، اور میرے رب کی جزا کیا ہے، میری رب کی جزا تو نسلوں تک چلتی ہے، میرے رب کی جزا تو نسلیں پنپتی ہیں، نسلیں، اور نسلوں میں برکتیں، راحتیں اور خیریں اور خوشیاں اور کامیابیاں آتی ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے علامہ عبد الرحمان صاحب، وہ محکمہ اوقاف کے ڈائریکٹر بھی رہے اور نواب کلات کے مذہبی امور کے نگران بھی رہے۔ 96 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ میرے پردادا رحمت اللہ علیہ کو بہت قریبی دیکھا ہوا تھا، اور کہتے تھے وہ مجھ سے عربی، فارسی کی اور سرائکی زبان کی نعتیں سنتے تھے، اشعار سنتے تھے، اور خوش ہوتے تھے، پھر مجھے پیسے دیتے تھے۔ مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے، میں نے ان کی دعا میں بڑی تاثیر دیکھی، اور مختصر دعا دیتے تھے، کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں دیتے تھے۔ وہ کہہ دیتے جزاک اللہ، کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی اس فقیر اور کلندر کی دعا میں کیا تاثیر ہے۔ وہ بڑے مستجاب الدعوات تھے، بڑی قبولیت دعا تھی میرے پردادا رحمت اللہ علیہ کے، بڑے عجیب انسان تھے۔ ابھی میں نے ایک کتاب لکھی ہے خاندانی حالات، کل پرسوں تک آ جائے گی، میں نے آج بھی پوچھا، وہ کہنے لگے 2-3 دنوں تک۔ ان کی کچھ کرامتیں اور تذکرے میں نے لکھے۔ 21 سال میں اپنے خاندان کے پچھلا ریسرچ کرتا رہا، ڈرتے ڈرتے کچھ 100 صفحوں کا میں نے کچھ کتاب لکھی ہے، حوالے اور ریفرنس کے ساتھ ساتھ۔ ان کی زندگی میں عجیب چیز تھی، عجیب کمالات تھے، عجیب کرامات تھیں۔ ان کی زندگی میں مجھے علامہ عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ان کی زندگی میں دعا مختصر ہوتی تھی، اور وہ فرماتے تھے جزاک اللہ، اور کہا میں نے ان کی جزاک اللہ کو کئی بار نقد کیش کیا کہ میرے الجھے ہوئے کام سلجھ گئے، میری بگڑی ہوئی زندگی بن گئی، میری ناکامیاں کامیابی میں بدل گئیں، اور میں مقدر کا سکندر بن گیا۔ پھر اپنا ایک واقعہ سنایا، یہ واقعہ دیکھیں مجھے ابھی یاد ہے، میں نے اس کتاب میں اس میں شامل نہیں کیا۔ کہنے لگے کہ محکمہ اوقاف میں تھا میں، ہمارا ایک وزیر آیا، اور وزیر ایوبی دور کا وزیر تھا، ماشاء اللہ پاکستان کا پہلا ماشاء اللہ تھا، اور بڑا سخت ماشاء اللہ تھا۔ وہ وزیر آیا تو اس نے سب کی دوڑیں لگوا دی، اتنا اس کی زبان بھی بڑی سخت تھی اور بہت زیادہ نچلے درجے کی تھی، اور اس کا لہجہ بھی، اس کا انداز بھی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان کرتا تھا۔ تو کہنے لگا کہ مجھے اور کچھ سمجھ نہ آئے، کیا کروں؟ اچھا، وہ بہت ڈیڈ آنےسٹ آدمی تھے، بہت زیادہ یعنی ایماندار تھے، اور کہا کہ وہ خاص طور پہ ایمانداروں سے زیادہ تنگ کرتا تھا، ان سے زیادہ آڈٹ ان کا کرتا تھا، اور جن کے بارے میں پتا تھا کہ یہ بد زبان ہیں اور بدتمیز ہیں، ان سے خود گریز کرتا تھا۔ یعنی جن کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی ان کو خود چھیڑتا نہیں تھا، نہتوں کو چھیڑتا تھا۔ تو اسے پتا چلا، تو مجھے پتا چلا کہ میری بھی پیشی پڑنے والی ہے، اور بھری محفل میں بے عزت کرتا ہے۔ کہ لگے مجھے اور کچھ سمجھ نہ آئی، میں سوچتا رہا، پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے حاجی صاحب نے میرے پردادا رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے مجھے جزاک اللہ کی دعا دی ہوئی تھی، تو میں کیوں نہ کہوں کہ بس جزاک اللہ ہی پڑھتا ہوا جاؤں گا کہ اللہ تو مجھے جزا دے، اور آج تیری جزا یہ ہے کہ میری عزت اور لاج رکھ دے، آج تیری جزا یہی ہے
کہ میری عزت و لاج رکھ دیں. جامعہ عباسیہ کے وہ شیخ الحدیث بھی رہے ہیں علامہ عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ، اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ سے براہ راست انہوں نے فیض حاصل کیا. عجیب انسان تھے. تو کہنے لگے کہ میں یہی پڑھتا گیا جزاک اللہ پڑھتے 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 جب وہاں پہنچا میری باری آئی تو مجھے کہنے لگے علامہ عبد الرحمان آپ کا نام ہے؟ جی. کہنے لگے ان کے سامنے فائل پڑی ہوئی تھی، کوئی فائل ایسے دیکھی، دیکھ کے کہنے لگے آپ تو سنا ہے بڑے نیک آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں اور بڑے ایماندار آدمی ہیں، آپ سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، بس آپ جائیں ہمارے لیے دعا کر دیجئے گا. میری کہنے لگے عقل حیران کہ یہ شخص اور اس کا میرے ساتھ یہ رویہ ایک پل میں بدل گیا، رت ہی بدل گئی. مولا تو آج مجھے جو جزا دے اپنی جزا میں سے صرف یہ جزا دے کہ میری لاج رکھ دے، جو میں نے جزاک اللہ والی دعا لی تھی. ایک جامع دعا ہے جزاک اللہ. رمضان کی ان گھڑیوں میں جہاں میں نے خدمت میں آپ کی عرض کی کہ بہت کچھ سیکھیں اپنی زندگی میں، بہت سبق لے کے تسبیح خانے سے جائیں یا تسبیح خانے سے، وہاں ایک لفظ جزاک اللہ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یہ جامع دعا ہے، ایک مکمل دعا ہے، اور ایک ایسی دعا ہے جس کے اندر کائنات ہے. بدقسمت ہوگا جو تسبیح خانے سے خالی جائے گا. اب خوش قسمت ہے. صبح ہم نے ایک بابا جی کو یہاں سے اجازت ہمارے ساتھیوں نے دی، کئی سال سے آ رہے وہ، کئی سال سے کراچی کے بوڑھے، ہر بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا، کسی کو قبرستان لے جانا، کسی کو کہنا کہ جو تعویذ طارق نے دینا تھا عید کے بعد وہ میرے پاس موجود ہے، اتنے 1000 روپے میں لوں گا، کسی کو فلاں تعویذ، کسی کو فلاں چیز، کسی کو فلاں چیز، میرے پاس ایک چیز عمل ہے. تو کسی کو کیا ذہن خراب کرنا، کسی کو پچھلے سال بھی ان سے درخواست کی، اس سے پچھلے سال بھی، آج بھی ان کو بلا کے کوئی روزوں میں عرض کیا کہ بابا جی یہاں تو اللہ کے لیے آنا ہے، اللہ کے لیے رہنا ہے، اور یہاں کے لوگوں کا آپ ذہن خراب کرتے ہیں. وہ نہیں مانے. آخر کار صبح ان کو احباب نے بیگ اٹھا کے اجازت دے دی کہ آپ اپنے روزے کراچی میں جا کے وہاں تشریف لے جائیں، اور وہ چلے گئے. ان کو نہیں رہنے دیا تسبیح خانے میں. اور بولے ان کے جانے کا افسوس یہ ہے کہ کوئی بدقسمت ہوگا جو تسبیح خانے سے بے فیض جائے گا. تسبیح خانہ کے ساتھ میرا من کہتا ہے، میرا جی کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے تسبیح خانے کے ساتھ جزاک اللہ کی نسبت ہے. جو تسبیح خانے میں تسبیح خانے کے آداب اور اصول کے ساتھ رہتا ہے، قدردانی کے ساتھ رہتا ہے، رب اس کو جزاک اللہ والی نعمت ضرور عطا کرتا ہے. وہ کریم آقا ہے، کسی کی محنت کو، کسی کی مسافرت کو، اور کسی کے گھر چھوڑ کے بیٹھنے کو اور چٹائیوں پہ سونے کو میرا رب قبول فرماتے ہیں، اور اس کا صلہ غیب کے خزانے سے عطا فرماتے ہیں. اور اس کا صلہ غیب کے خزانے سے عطا فرماتے ہیں. یہ نعمت ہے لفظ جزاک اللہ. مجھے اس بابا جی کے جانے پر افسوس ہے، اور ان کے ساتھ کا ایک اور بابا جی بھی ہے، وہ موجود ہے، ان سے درخواست کی ہے آپ ایسا نہ کریں. ایک دوسرے کے ساتھ وہ بابا جی پھانس کے اس کے پاس لاتے تھے، اور پھر نوٹ اور روپے طے ہوتے تھے کہ ہمارے پاس یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. نوٹ اور روپے طے ہوتے تھے. ارے نہیں ہے یہاں نوٹوں کی کہانی، یہاں روپیوں کی کہانی نہیں ہے. آج ایک جگہ میرا درس تھا افطار سے پہلے، یہاں مغل پورا ہے، وہاں میرا افطار سے پہلے درس تھا. میرے درس کے دوران ایک بندہ اٹھا ایک نوٹ لے کے، میں نے کہا بابا جی بیٹھ جاؤ.
بیٹھ جاؤ. نوٹ لے کے اٹھا. پھر میں گاڑی میں بیٹھ کے دوستوں سے مذاق کرنے لگا. میں نے کہا دیکھو نوٹ تم نے رکوا دیا, ایک دیتا تو اس کے بعد پھر دوسرا دیتا, پھر دوسرے کے بعد تیسرا دیتا, کچھ تو نوٹوں کی دو چار چھوڑو, گاڑی کا پیٹرول تو نکل آتا. ظالمو تم نے میرے نوٹ ہی مروا دیے. میں کالج میں پڑھتا تھا, ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھا ہمارا, اس کا نام مقصود تھا. اس نے کہا میرے گاؤں میں آؤ. ہم دو چار اسٹوڈنٹ اس کے گاؤں میں گئے. جمعے کا دن تھا, جمعے کے دن چھٹی تھی, تو اس کے گاؤں میں گئے تو جمعہ کی نماز کے لیے. تو جمعے سے پہلے نعت خوانی ہو رہی تھی. تو ایک نعت خوان اٹھا, اس نے نعت کی. اس نے جب نعت کی نا, وہاں ایک چھاپی والا تھا, غریب سا آدمی. اس نے روپیہ اٹھایا, اس کو پہلے ایسے 100 چکر دیے, ایسے چکر دیتے 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 پھر اس کو نوٹ دیا. اس نے نوٹ لے لیا. جب اس کی نعت ختم ہوئی, کہتے ہیں میں نعت پڑھتا ہوں. اس نے کہا اب میں نے تو دے دیا, اب ظاہر ہے اس کا صلہ مجھے ملنا چاہیے. اس نے, اور بیچاری کی آواز تو کچھ نہیں تھی, پر اس نے کوشش بڑی کی. کوئی ایک پیسہ ہی نہ ملا. آخرکار انہوں نے کہا بھی آپ ہٹیں, آپ کسی اور کو موقع دیں نعت خوانی کا. میرے ساتھ بیٹھ کے کہنے لگا میرا روپیہ بھی کھا گئے. آکے میرے روپیہ کھا گئے, نامک کریں. کہ میرے روپیہ بھی کھا گئے. جزا ایک نعمت ہے, اور ورنہ اگر جزا نہ ملی تو اس کا متضاد سزا ہے. اور جب رب سزا دینے پہ آتا ہے پھر نسلوں میں سزا دیتا ہے, اور نسلوں میں سزائیں ایسی دیتا ہے کہ اللہ اپنی سزاؤں سے بچائے. اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں, میں سزا کو بیان نہیں کرتا. میری کوشش ہوتی ہے میں سزا کو بیان نہ کروں. میری کوشش ہوتی ہے مختلف طور پہ, مختلف انداز پہ جزا کو بیان کروں, کیونکہ اس کی جزا ختم تو ہو ہی نہیں گی جو ہم سزا پہ آئیں. ایک درویش تھے, وہ اللہ کی امید کو بیان کرتے تھے. سالہ سال 30 سال اللہ کی رحمت اور امید کو بیان کرتے رہے. ایک دفعہ کہنے لگے کہ اللہ کی جو ہے عذاب کو بھی بیان کروں, عذاب کو. اب جو عذاب کو بیان کرنا شروع کیا تو ایک کونے سے آواز آئی, اتنے جن مر گئے ہیں, کیا میرے رب کی جزا ختم ہو گئی ہے جو سزا کو بیان کرنا شروع کر دیے ہیں. کیونکہ ہر روحانی نورانی مجموع میں جنات بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیا میرے رب کی جزا ختم ہو گئی ہے جو آپ نے سزا شروع کر دی ہے؟ اتنے جنات تڑپ تڑپ کے مر گئے ہیں. ہماری زندگی میں یہ لفظ ایک ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. اور جزاک اللہ سے مراد یہ ہے کہ مولا میں خالی ہوں, مولا میں بالکل میرے پاس کچھ نہیں ہے, اور مولا اس میں عجیب عاجزی ہے اور اپنی ذات کی نفی ہے, اور اللہ کی ذات کا اثبات ہے, اور اللہ کی ذات سے ہونا ہے, اور میرے رب کو یہی پسند ہے. اچھا, میرے حوالے کر رہا. میں ایک جگہ کھڑا تھا, تو ایک بڑے آدمی کے پاس, اللہ والے تھے, انہوں نے بچے آئے تو ان بچوں کو پیسے دیے. میرے بچوں کو 1000 روپے دیا. پھر اور بچے آ گئے, بچوں نے دیکھا نا اور آ گئے. اب میں نے ان کے چہرے پہ کیفیت دیکھی, لگتا ہے کہ ان کی جیب اجازت, میں کہ جی میں دے دیتا ہوں. جو بچے آئے میں نے ان کو دینا شروع کر دیا, دیتے رہے. کچھ دنوں کے بعد ان کا فون آیا مجھے کہنے لگے یار بڑا عجیب کام کیا. اس وقت میری جیب میں پیسے نہیں تھے اور تو نے مجھے شرمندگی سے بچا لیا. بس تجھے اللہ جزائے خیر دے. میں اس دن کے بعد تیرے لیے دعا کرتا ہوں, بس تجھے اللہ جزائے خیر دے. میں سوچتا رہا اس بات کو. میں نے تو چند روپے دیے, چند نوٹ دیے, وہ اس کے دل سے یہ دعا نکلی. اور جب بندہ سب کچھ چھوڑ کے کہے مولا میں خالی ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, اور مولا تو ان کو دے دے اور اللہ دے, تو اللہ اس پہ کتنا خوش ہوتا ہوگا.
کہ میرا بندہ اپنی ذات کی نفی کر کے، اپنے آپ کو چھوٹا کر کے، اپنے آپ کو بالکل زیرو کر کے کہتے ہیں مولا تو اپنے خزانے سے اس کو دے دے جزائے خیر. اور تیری جزائے خیر کیا ہے؟ مولا تیری جزائے خیر یہ ہے کہ نسلوں میں خیریں اور برکتیں، راحتیں اور خوشیاں اور کامیابیاں اور اٹکے ہوئے کام اور الجھی ہوئی زندگی اور ناکامیاں کامیابیوں میں بدل جاتی ہیں. یہ جزائے خیر ہے. کہ اس لیے فرمایا روزے کی جزا میں خود ہوں، روزے کی جزا میں خود ہوں. اور قرآن میں جگہ جگہ ہمارے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ کتاب کا نام جزاء الاعمال ہے. جزا. آپ دنیا کے خوش قسمت انسان ہیں تسبیح کھانے والے، جو جزاک اللہ والی نعمت لینے یہاں آئے ہیں اور میرے خیال میں لے چکے ہیں. اب اس کی بس حفاظت کریں، اس کی بس حفاظت کریں. یہ بہت بڑی سعادت ہے جو آپ یہاں لینے آئے ہیں، بہت بڑی سعادت ہے. کسی کو پانی پلا دیا، اس نے کہا جزاک اللہ. اور یہ جو خدمت والے ہیں نا، یہ تو بہت بڑی سعادت لے رہے ہیں. میں نے آج خدمت والوں کو ایک چھوٹی سی بات سنائی. میں نے کہا دیکھو میرے پاس آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، قیامت کا دن ہوگا، جہنمی کھڑے ہوں گے اور جنتی بھی. ایک جہنمی ایک جنتی کو پہچانے گا. حافظہ، یادداشت، میموری، آئی کیو لیول، ہر چیز بہترین ہوگا اس دن. کوئی عقل بڑھاپے کا نہیں ہوگا، کوئی بھول بھلائیاں نہیں ہوں گی، ذہن، عقل، ہر چیز بالکل فیئر اور کلیئر ہوگی. تو ایک جہنمی جنتی کو پہچانے گا، کہے گا دنیا میں نے تجھے ایک لقمہ کھانا نہیں کھلایا تھا. دوسرے لفظوں میں یہ میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، تسبیح خانے میں تجھے ایک لقمہ نہیں کھلایا تھا؟ وہ کہے گا ہاں کھلایا تھا. پھر اللہ سے میری سفارش تو کر. اور اللہ کے ہاں اس کی سفارش اتنی مضبوط ہوگی، اتنی مضبوط ہوگی. میرا اللہ کہے گا جا تو جہاں تو جا رہا اس کو بھی وہیں ساتھ لے جا. کہے گا میں تجھے لقمہ پانی، گھونٹ پانی کا نہیں پلایا تھا؟ ہر خدمت کا اس کو جتائے گا. خدمت دنیا میں خدمت کر کے جتانا اللہ کو ناپسند ہے، پر آخرت کے اندر اللہ کہتے ہیں اب خدمت کو جتا، اس کو جتا. وہ فلاں خدمت یاد ہے آپ کو؟ کہہ رہے ہاں یاد ہے. کہ اللہ سے میری سفارش تو کر. یہاں کے مختلف شعبوں کی خدمت کرنے والے، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے، یقین جانیے دنیا کے خوش قسمت ہیں، دنیا کے خوش قسمت ہیں. پتہ نہیں جس کی خدمت کر رہے، جس کے لیے ذریعہ بن رہے، وہ اللہ کے ہاں کیا مقام رکھتا ہے، ہمیں کیا خبر. وہ اللہ کا کیا مقام رکھتا ہے، کیا پتا اس کو دیکھنے ہی اللہ نے اسی وقت بخشش کر دی ہو. باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، ایک بندہ ان کو جانتا تھا، دوسرا نہیں جانتا تھا، نام سنا ہوا تھا. کہنے لگا تو نے حضرت بایزید کو کب باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ کبھی زیارت کی ہے؟ اس کا سنا تو ہے، درویش ہیں اللہ والے. انہوں نے کہا دیکھو وہ جا رہے ہیں. اچھا سبحان اللہ. محبت سے ایسے دیکھتا رہا حتیٰ کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے. دن رات گزرتے گزرتے آخر اس بندے کا وصال ہو گیا جس نے دیکھا تھا. اور کسی نے خواب میں پوچھا کیا بنا؟ کہا کہ اللہ کے ہاں جب گیا ڈرتا ہانپتا کامتا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. میرے اللہ نے فرمایا اس گھڑی کو یاد کر جس سے ہم محبت کرتے تھے، تو نے اس کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا، اسی وقت ہم نے تجھے محبت کی نظر سے دیکھا تھا. اور جس کو ہم محبت کی نظر سے دیکھ لیں وہ ہمارے مہمان خانے میں جاتا ہے، قید خانے میں نہیں جاتا. اور ہمارا مہمان خانہ جنت ہے، قید خانہ جہنم ہے. جا تجھے ہم نے جنت میں بھیج دیا، ہم نے تیرے لیے اسی وقت فیصلہ کر دیا تھا. تو نے صرف محبت کی نظر سے دیکھا تھا، عشق کی نظر سے دیکھا تھا. اچھا یہ اللہ والے ہیں. کیا پتا کتنے یہاں ایسے ہوں جن کو آپ محبت کی نظر سے دیکھیں. ذہن میں رکھیے گا بعض اوقات ممبر پہ بیٹھنے والے وہ مقام نہیں رکھتے جو نیچے بیٹھنے والے ہوں. لوگ ممبر کے بیٹھنے والوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، پتہ نہیں مجمع میں ایسے ہوتے ہیں کہ حکیم طارق جیسے سوا لاکھ ان کے قدموں میں قربان ہو جائیں. ہاں بعض اوقات مجمع میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کو حضرت حضرت کہتے ہیں. بڑے حضرت وہ ہوتے ہیں مجمع میں بیٹھنے والے جو گمنام ہوتے ہیں، جن کو کوئی نہیں جانتا. مگر اللہ کے ہاں وہ کوئی عہد کر دیں تو میرا رب انہیں پورا کر کے دکھا دے. خدمت والے کتنی بڑی جزاک اللہ اور کتنی بڑی جزاک اللہ کے مستحق ہوتے ہوں گے.
اور آپ یہاں قربانی کر کے، آپ کا کسی شعبے میں خدمت نہیں ہے لیکن قربانی کر کے یہاں آئے ہیں، اور یہاں کتنی جزاک اللہ لے کے جا رہے ہیں، آپ کے پل پل میں دامن دامن میں جزاک اللہ ہے، اور یہ جزاک اللہ آج احساس ہوا ہے کہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے جس سے نسلوں میں خیریں اور برکتیں پھیل جاتی ہیں۔ کئی کیس میرے پاس آتے ہیں، ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں چندھیا جاتے ہیں، ہمارا کوئی بچہ صحیح آنکھ کا نہیں ہے، کیوں؟ ہمیں ایک فقیر نے بد دعا دی تھی۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں جوان ہو کے صرف 29 سال تک بندہ زندہ رہتا ہے، اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے بچے کی شادی جلدی کر دیں۔ 29 سال سے 30 سال نہیں ہوتے ہمارے بچے نہیں بچتے ہیں۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اتنے مرد ہمارے ختم ہوئے، اور یہ مردوں کے ہاں صرف شرط ہے، عورتوں کے ہاں نہیں ہے۔ ہمارا ہر مرد 29 سال سے آگے نہیں جائے گا۔ 29 سال کے بعد وہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور مر جائے گا۔ میرے پاس بعض معذور آتے ہیں بچے کہ بچہ جب ٹھیک ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد قد بھی بڑھنا شروع ہوتا ہے، اس کا نچلا دھڑ آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے، پہلے وہ سہارے سے اٹھتا ہے، پھر دونوں ہاتھوں سے اٹھتا ہے، پھر پکڑ کے اٹھتا ہے، پھر وہ زندگی کے لیے معذور ہوتا ہے۔ 3 4 بندے میرے پاس لائے گئے۔ جب جزاک اللہ آتی ہے اور جزاک اللہ خیرن آتی ہے، پھر اللہ نسلوں میں راحتیں، صحتیں، عافیتیں، برکتیں، خوشیاں اور کامیابیاں ایسے نچھاور کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اپنے لیے سرمایہ اگر لے کے جانا ہے اکیلا تو یہ آپ کی عقل مندی نہیں ہے۔ جو وہ شخص عقل مند ہے ہی وہی جو نسلوں کے لیے بھی بچا کے جائے۔ ویسے بھی فقہاء نے لکھا ہے، علماء اکابر نے لکھا ہے کہ دنیا کا خوش قسمت انسان یہ ہے کہ نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا ضروری ہے۔ کچھ سرمایہ چھوڑ کے جاؤ، نسلوں کو منگتا بھکاری نہ چھوڑ کے جانا۔ اور جزاک اللہ سے بڑھ کے کوئی کائنات نہیں جو ہم نسلوں کے لیے چھوڑ کے جائیں، نسلوں کے لیے چھوڑ کے جائیں۔ حالات زمانہ بدلتے سنورتے رہتے ہیں، حالات زمانہ الجھتے رہتے ہیں، نسلیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں، نسلیں کہاں سے کہاں چلی جاتی۔ میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں طوائفوں کو لے کر۔ میں نے ایک طوائف سے پوچھا، میں نے کہا آپ اللہ والی کہاں کی ہیں؟ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس سے پوچھا سارے بڑے گھرانے کی، جو مائی خاموش ہو گئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ فلاں گدی کو جانتے ہیں؟ میں کہا اچھی طرح۔ کہنے لگا جو فلاں آدمی ہے اس کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں اس کی بہن ہوں۔ میرے اندر ہائے ہائے نکل گئے، ہائے ہائے نکل گئے۔ کوئی خبر نہیں نسلوں کی۔ بیٹیاں، ڈگریاں، جہاز، ہاتھی، ٹینک، گاڑیاں، بنگلے، بیٹیوں کو سب کچھ دے سکتے ہیں، پر مقدر و نصیب کہاں سے دیں گے؟ پھر آپ کی نسلوں در نسل مقدر نصیب کہاں سے دیں گے؟ مجھے بار کئی ایسے آئے، ہمارے پردادا کی فلاں حویلی تھی، پر آج فقر اور غربت ہے۔ ہمارے تسبیح خانے کی نسبت رکھتے تھے، خلافت بھی، سلطان صاحب اللہ ان کے درجے بلند کریں، مجھے کہنے لگے اپنی بیگم کے ساتھ ایک دفعہ کینٹ کے طرف یا صدر بازار میں کچھ چیزیں شاپنگ وغیرہ کچھ خریداری کرنے گیا، تو دور سے ایک ٹھیلے والے نے، ریڑھی والے نے آواز دی کہ مجھ سے سامان نہیں لیتے، میرا نام لے کے آواز دی اور میری بیوی کو متوجہ کیا۔ ہم گئے تو کہنے لگے آپ نے ہمیں پہچانا نہیں؟ کہ نہیں، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ کہنے لگے آدھی شالمی کی پراپرٹی ان کی تھی، اور جب اس کی ماں کی شادی ہوئی تھی تو جو بھی بارات میں آئے تھے تو چاندی کے برتن تھے، کہا جو جس میں کھانا کھائے برتن ساتھ لے جائے۔ ہائے، کہنے لگے آج آپ نے مہربانی کی، میرے ساتھ میری شاپنگ کرا دی، آج میری خریداری کر لی، میں گھر میں کچھ لے کر جاؤں گا۔ غربت اور تنگ دستی کی انتہا ہے، اس لیے میں نے آپ کو بلایا
کہ آپ تو میری اماں کو جانتے ہیں، میرے خاندان کو جانتے ہیں، میں انہی کا بیٹا ہوں۔ وہ کہتے اس وقت وہ 50-55 سال میں تھا، میں انہی کا بیٹا ہوں، اور یہ آج ٹھیلا لگا کے بس شام کو چند روپے لے کے جاتا ہوں۔ اور وہ ایک دولت کا عالم یہ تھا کہ برتن چاندی کے تھے، بارات کے لیے بنوائے تھے، جو جو برتن میں کھائے وہ برتن ساتھ لے جائے۔ جب جزائیں زندگی میں آتی ہیں، جب جزائیں نسلوں میں چلتی ہیں، جب جزائیں سانسوں میں اور دعاؤں کی شکل میں آتی ہیں، پھر اللہ کریم غیب کے خزانے سے اپنی جزا کو باقی رکھتا ہے اور سزا کو روکے رکھتا ہے، سزا کو روکے رکھتا ہے۔ اور جو کسی کو جزاک اللہ والی دعا دے دے، سمجھ لے کہ اس نے کائنات کا سب سے بڑا اس کو سرمایہ دے دیا۔ تھینک یو کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ہر زبان کا اپنا ایک ادب ہے، شکریہ کہہ سکتے ہیں، جیندہ رہے کہہ سکتے ہیں، جو الفاظ ہیں کہہ سکتے ہیں، پر جو جزاک اللہ کے اندر عظمت ہے، خیر ہے، وزن ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ جو جزاک اللہ کے اندر عظمت ہے اور قبولیت ہے اور محبوبیت ہے اور مقبولیت ہے، جس کا میں نے عرض کیا کہ شیخ ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ سے لوگ جزاک اللہ لینے کے لیے سالوں خدمت کرتے تھے، سالوں ان کا طواف کرتے تھے، سالوں ان سے رابطہ رکھتے تھے، اور اس گھڑی کا انتظار کرتے تھے کہ قلندر کے منہ سے بس بے ساختہ نکلے جزاک اللہ، اس گھڑی کا انتظار کرتے تھے۔ جلالی بادشاہ تھے، بہت جلالی تھے شیخ ابو علی قلندر، ایک پل میں جلال میں آ کے بندے کو بھگا دیتے تھے اور تھپڑ مار دیتے تھے، پر روز سر جھکا کے لوگ چلتے تھے اور اس گھڑی کا انتظار کرتے تھے کہ جلالی فقیر کی دعائیں بھی اسی طرح ایک پل میں قبول ہوتی ہیں، اور ایک پل میں کہیں ہمیں بس یہ درویش جزاک اللہ کہہ دے، کیونکہ ان کی جزاک اللہ پھر بے ساختہ منہ سے نکلتی تھی، بس جس کے منہ سے نکلتی تھی اس کے وارے نیارے ہو جاتے تھے، اس کے نصیب سوتے جاگ اٹھتے تھے، اس کے مقدر کا وہ سکندر بن جاتا تھا۔ اپنی توجہ میں، اپنے لفظوں میں، اپنی کیفیتوں میں وہ الفاظ لے ہیں جو میرے آقا مدینے والے کی زبان اطہر سے نکلے ہیں، جو آل رسول اصحاب رسول کی زبانوں سے نکلے ہیں، جو اولیاء صالحین اللہ کے درویشوں کی زبانوں سے نکلے ہیں۔ ہمارے لفظوں میں وہ لفظ آ جائیں، ہمارے لہجوں میں وہ لہجے آ جائیں، ہمارے انداز میں وہ چیزیں آ جائیں، ان میں جو برکتیں ہیں۔ کیوں یہ جو دعائیں ہیں نا، بقول ایک اللہ والے کے، انہوں نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں، مسنون دعاؤں نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں، عرش تک پہنچنے کی قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ گاڑی میں ایک سیاسی شخصیت تھی، ہمارے میاں صاحب کہنے لگے ہمارے ساتھی بٹ صاحب کو کہ گاڑی ان راستوں سے لے چلو، نہیں ادھر سے لے چلو، ادھر سے لے چلو، ادھر سے لے چلو، ادھر سے۔ ہم پل بھر میں یہاں آئے، جب آپ نے سلام پھیرا، ہم اس وقت یہاں افطاری، وہاں 2 کھجوریں کھا کے ہم یہاں آ گئے، وہاں کا کھانا نہیں کھایا، یہاں آپ کی اپنی جماعت کرائی، پھر لنگر کھا لیا۔ وہ سیاسی آدمی کہنے لگے آج تو آپ سیاسی راستوں سے ہمیں لے آئے، سیاسی راستوں سے۔ انہیں کہ کیسے؟ کہنے لگے زیادہ دور تھا اور ہم پیپلز پارٹی میں تھے اور ہم نے جلسے بھی کرنے ہوتے تھے، تو پہلے سے ایسے راستے تلاش ہوتے تھے کہ پولیس بھی ہونی ہے، پکڑ دھکڑ بھی ہونی ہے اور نکلنا بھی ہے، ایسے راستے پہلے سے تلاش ہوتے تھے کہ یوں بھول بھلائیوں سے نکل کے اپنے گھر پہنچ جانا ہے ایک پل کے اندر۔ مسنون مقبول دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، ایک پل کے اندر یوں عرش پہ جا کے اللہ کے خزانوں میں پہنچ کے تیرے لیے فیصلے کرا دیتی ہیں۔ یہ جزاک اللہ مسنون اور مقبول دعا ہے جو میرے آقا مدینے والے کی زبان اطہر سے نکلی، صحابہ کی زبان، اہل بیت کی زبان، اولیاء محدثین، مقربین، صالحین، مفسرین، اولیاء اور اللہ کے نیک بندوں کی زبانوں سے نکلتی قبولیت کے مراحل اور درجے طے کرتی آج یہ ہمارے پاس پہنچی ہے۔
اور ہم اگر کسی کو کہہ دیں جزاک اللہ تو اس کا ہاضمہ ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دو چار مزید موٹے موٹے لفظ کہے جائیں. اسے علم نہیں ہے کہ جزاک اللہ کے اندر ہے کیا ہے کیا، اور جزاک اللہ کے اندر وزن کیا ہے اور طاقت کیا ہے اور قوت کیا ہے اور جزاک اللہ کی تاثیر کیا ہے. اللہ ہمیں بھی جزا دے دے، اللہ مجھے بھی جزا دے دے، آپ کو بھی جزا دے دے. اللہ جزا دے دے، اللہ سزا نہ دے کہ ہم سزا کے قابل نہیں، ہمارا تن ہمارا من پاپی ہے، ہم اندر سے کھوکھلے ہیں. مولا بس تو جزا دے دے. جو اگر تیری جزا کے خزانے ختم ہو گئے ہیں تو بتا دے، اگر مولا ختم نہیں ہوئے تو پھر جزا دے دے، ہمیں سزا نہ دے. امام زین العابدین کی جو مناجات ہیں وہ ایک کتاب ہے پوری. یہ لفظ میں نے وہاں سے لیا ہے کہ مولا اگر تیری جزا کے خزانے ختم ہو گئے ہیں تو پھر تو نہ دے، مجھے پتا ہے تیری جزا کے خزانے ختم نہیں ہوئے، تیری جزا کے خزانے سدا بہار ہیں، تو مولا اپنی جزا کے خزانوں میں سے جزا عطا فرما، سزا نہ دے. اور جب نسلوں میں جزا دے اللہ امت میں جزا دے، اور خیریں اور برکتیں نسلوں اور امت میں ایسے رواں دواں رکھ. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما، اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما. میرے اس آمین کہنے والے سارے مجمع کو اور دنیا کے جس کونے میں بیٹھا جو بھی تیرا بندہ اور بندی ہے مولا، ان کو بھی اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما، اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرما. اور یہ جزائے خیر ہم تک نہیں ہماری نسلوں میں منتقل فرما، ہماری نسل در نسل مولا جزائے خیر کے ساتھ مزین فرما. ہماری کسی گستاخی، بے ادبی اور گناہ اور مولا ناشکری کی وجہ سے سزا نہ دے، بس جزائے خیر عطا فرما. اور جزائے خیر کو ہمیشہ ہماری طرف متوجہ فرما اور ہمیشہ ہمیں جزائے خیر سے محروم نہ فرما. تیری منت بھی ہے، تیری منت بھی ہے، تیرے سامنے درخواست بھی ہے. بے بس ہیں، بے بس ہیں، مختصر سے بندے ہیں مولا. کل کو ہماری ہڈیاں بھی نہیں ہوں گی، ہماری سانسیں بھی نہیں ہوں گی، ہماری روحیں مولا تیرے پاس پہنچ جائیں گی، پر ہمیں بھی جزا سے محروم نہ فرما اور ہماری نسلوں کو بھی جزا سے محروم نہ فرما اور غیب کے خزانے سے جزائے خیر عطا فرما. اللہ یہاں جو خدمت کرنے والے ان کو بھی جزا دے دے، مصلی کی خدمت سے لے کر مولا ٹوائلٹ کی خدمت تک کے جتنے میرے مخلصین ہیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. دنیا کی بھی جزائے خیر دے اور آخرت بھی جزائے خیر دے. اور مولا جتنے یہاں تسبیح خانے میں آئے ہیں، بہنیں اور بھائی آئے ہیں، مولا ان سب کو جزائے خیر عطا فرما اور اپنی شان کے مطابق عطا فرما. اور مولا جب تو جزائے خیر دینے پہ آتا ہے پوچھتا نہیں ہے کیوں، تو ہماری ضرورتوں کو خود زیادہ جانتا ہے، تو ہماری مجبوریوں کو بہت زیادہ جانتا ہے، ہمارے دردوں کو خود زیادہ جانتا ہے، ہماری سوزوں اور سازوں کو تو ہی زیادہ جانتا ہے، ہماری آنے والی ضرورتوں کو تو ہی زیادہ جانتا ہے. مولا تو جزائے خیر جب دے نا تو ایسی دے کہ ہماری نسلوں تک چلتی رہے اور ہماری غیبی نظام ساری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. مولا در در کا بھکاری نہ بنانا، بس اپنے دھر کا بھکاری بنا اور ایسی جزائے خیر عطا فرما کہ ہمیں مولا کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور کسی سے سوال کی ضرورت نہ پڑے. غیب کے خزانے سے عطا فرما. نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تسبیح خانے سے خوش ہیں؟ کیوں اللہ والے؟ ناراض تو نہیں؟ آپ کی ناراضگی تو ہمیں برداشت نہیں. خوش ہیں نا؟ کیا سیکھا، کیا پایا، کیا حاصل کیا، کیا جھولیاں بھری؟ کیوں یہ پوچھتا کیوں ہوں؟
اس لیے پوچھتا ہوں، میرا رب شکر کو پسند کرتا ہے اور شکر کے اظہار کو پسند کرتا ہے۔ اگر کھانے کے بعد الحمدللہ نہ کہیں تو اللہ کو کمی نہیں ہوتی، کہہ دیں تو خوش ہو جاتا ہے، شکر کو پسند کرتا ہے اور اظہار شکر کو پسند فرماتا ہے میرا رب۔ اظہار کہ مولا مجھے یہ ملا، یہ ملا، یہ نہیں تھا یہ ملا، میں یہ تھا یہ ہو گیا۔ اللہ پاک کہتے ہیں اچھا تو اس چیز کو بندوں میں بیان کرتا ہے اور میری شکر گزاری کے جذبے پہ اللہ کے ہاں یہ چیز بہت زیادہ محبوب بن جاتی ہے، مقبول بن جاتی ہے۔ اور آپ کتنے خوش قسمت ہوں گے، آخری عشرے کا نفلی اعتکاف آپ یہاں کریں گے اور اعتکاف میں بیٹھیں گے، آپ کتنے خوش قسمت ہوں گے آخری عشرے کا، اور اس میں آپ کو کیا خیریں ہیں اور کیا برکتیں ملیں گی آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس اعتکاف میں آپ کو کیا برکتیں، کیا خیریں۔ رمضان میں ساری خیریں برکتیں، پر آخری عشرے کے اعتکاف میں تو کمال ہے۔ اور تسبیح خانے کے اعتکاف میں بیٹھیں گے، کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ یہاں کے نفلی اعتکاف میں بیٹھیں گے اور کمال اور جھولیاں بھر کے جائیں گے۔ تو کیا پلا، کیا پایا، کیا حاصل کیا؟ بولیں، تسبیح خانے سے اب تک کیا ملا؟ اتنے دنوں میں کیا پایا، کیا حاصل کیا؟ اظہار نعمت پہ رب خوش ہوتا ہے، اظہار نعمت پہ رب راضی ہوتا ہے۔ السلام علیکم حضرت جی، میرے پاس ایک امانت ہے اس تسبیح خانے کے متعلقہ، جو میں اپنے سامعین کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور ہر اس بندے کو جو تسبیح خانے پہ اعتراض بھی کرتا ہے اور اس کو سمجھتا بھی نہیں ہے۔ سن 2012 کی بات ہے، میں سعودیہ میں رہتا تھا، حرم شریف میں۔ تو 27ویں کی رات تھی، ہم ختم قرآن پاک میں شامل ہوئے تھے وہاں پہ۔ تو قاری سدیف صاحب نے ختم قرآن پاک کروایا تھا اور دعا مانگی۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں آواز تھوڑی ہے۔ تو اس کے بعد جب انفرادی نفل پڑھے تو اللہ پاک نے ایسی توفیق دی کہ جب دوسری رکعت میں سجدے میں گئے تو حالات اور واقعات کچھ ایسے گزرے تھے کہ رونا ختم نہیں ہو رہا تھا۔ بات مختصر کیجیے، سب کو موقع دیجیے۔ جی ضرور۔ تو اتنا رویا کہ صرف مانگا اللہ پاک سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، جو تو نے قرآن پاک میں بتایا ہے وہ سیدھا راستہ دکھا، تاکہ ہم ایک پریکٹیکل مسلمان بنے، خالی نام کے نہ رہیں۔ ہر مشکل کا حل قرآن پاک میں اللہ پاک ہمیں عطا فرما۔ مانگتا رہا۔ اس کے چند دنوں کے بعد حالات کچھ اس طرح کے بنے کہ میں پاکستان واپس آ گیا اور میں آنا بھی چاہتا تھا۔ جب یہاں پہ آیا تو میرے ایک رشتے کے ماموں لگتے ہیں، وہ ابکری کا مطالعہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا ابکری کا مطالعہ کرو، اس سے بہت کچھ فائدہ ہوگا۔ ایک تو جب وہ نام بتا رہے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نام کیا ہے۔ پھر انہوں نے وہ سورہ رحمان کی جو آیت ہے وہ تلاوت کی، متکئین علی رفرف خضر عبقری نحسان۔ پھر مجھے نام کا پتہ چلا، میں نے کہا اب پتہ چلا۔ تو جب مطالعہ کیا اس پہ ایڈریس لکھا ہوا تھا، ایڈریس لکھا۔ پھر ایک رشتہ دار کو تکلیف ہوئی، اس کی دوائی لینے کے لیے میں جب یہاں ابکری سٹریٹ میں پہنچا تو جب یہاں پہنچا تو پوسٹر لگے ہوئے دیکھے، مسواک کے یہ فائدے، سورہ کوثر کے بھی یہ فائدے، خوشبو کے یہ فائدے، مطلب سورہ قریش کے یہ فائدے۔ جب یہ پوسٹر سارے دیکھے تو مجھے وہ رونا اور یہ پوسٹر دونوں ایک جگہ پہ نظر آئے کہ ہاں مجھے میری منزل یہی تھی جو مل گئی۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے توفیق دی، الحمدللہ 2013 سے لے کے اب تک تسبیح خانے سے جڑا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک قیامت تک جڑائے رکھے۔ اللہ قبول فرمائے۔ ان کی باتوں کا سارا مفہوم یہ ہے کہ حرم کی 27 کی رات کے نفل اور رونے نے تسبیح خانے کا راستہ دکھا دیا، یہی مفہوم ہے جی۔ اور کون بتائے گا کہ مجھے تسبیح خانے سے کیا ملا؟
اور تسبیح خانے سے میں نے کیا پایا؟ اظہار نعمت کے طور پہ کہ اللہ کے خزانوں سے مجھے کیا ملا. کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کھڑے ہو کے کہتا ہے، اور اللہ عرش پہ کتنا خوش ہوگا کہ میرا بندہ میری دی ہوئی نعمت کا اظہار کر رہا. اللہ پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے وعدے پورے کرتا ہے کہ جو میری نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں میں اس کی نعمت بڑھا دیتا ہوں. اور اس کی نعمت جب بڑھتی ہے تو اللہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، اور اللہ کے بڑھانے کے پیمانے عجب ہیں، وہ ہمارے عقل شعور احساس میں نہیں ہے. جی اور کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے. اس کے بعد کون بتائے گا؟ یہاں قریب تشریف لے آئیں، قریب تشریف. اس کے بعد کون بتائے گا؟ قریب تشریف لے آئیں. میرا تسبیح خانے سے کافی پرانا تعلق. ایک ریسنٹ جو میرے ساتھ جو معاملہ ہوا میں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا. ایک کانٹریکٹ تھا، میں اس کے پیچھے تقریباً 2 سال سے لگا ہوا تھا، اور وہ کانٹریکٹ تقریباً میرے ہاتھ میں آ کے پھر میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا. یہ رمضان کی تیاری کے سلسلے میں کچھ خدمت کا موقع ملا تو خدمت میں لگا رہا. تو تسبیح خانے میں ہی تھا تو ان کا وہاں سے فون آ گیا. سرکاری ادارہ میں ادارے کا نام نہیں لیتا. ان کا فون آ گیا مجھے کہ جی ہمیں اشد ضرورت ہے اور آپ ہمیں ملو. میں نے بتایا کہ میں ابھی مصروف ہوں تو کل ملوں گا. انہوں نے کہا آپ ہمیں بتاؤ، ہم آپ کے پاس ابھی پہنچتے ہیں. خیر ان سے اگلے دن صبح کا ٹائم ہوا. اگلے دن صبح میں جا کے ان کو ملا اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ ہمارا مسئلہ ہی آپ حل کریں. اور کوئی 5-6 دن کا کام تھا اور اس کے انہوں نے مجھ سے 40 سے 50 ہزار روپے انہوں نے مجھ سے ڈن کیا، یہ کریں اور اس کے بعد اگلا جو کانٹریکٹ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ سائن کرتے ہیں. میں نے ڈن کر لیا. بڑا خوش تھا کہ کانٹریکٹ وہ مجھے میرے ہاتھ میں ویسے جولی میں میرا کے گر گیا. اب وہ کانٹریکٹ تو لے لیا. اب وہ جو 4-5 دن کا جو کام تھا میں نے اس کا بھی تیار کر لیا. اب کرنے کا موقع نہ ملا. باٹم لائن یہ کہ اس کی ڈیڈ لائن گزر گئی. جس دن میں نے ان کو ڈلیور کرنا تھا 1-1:30 بجے انہوں نے فیلڈ میں اس پروجیکٹ کو ٹیسٹ کرنا تھا اور میں نے اس کا ایک حرف کا بھی کام نہیں کیا ہوا تھا. وہ خدمت میں مصروفیت ایسی رہی کہ نہیں میں ٹائم نکال سکا. 5 دن کا کام تھا. میں نے صبح تقریباً 9 بجے میں نے شروع کیا. 9 بجے شروع کیا. 5 دن کا جو کام تھا اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف تسبیح خانے کی خدمت کی برکت سے 5 دن کا کام مجھ سے 1.5 گھنٹے میں مجھ سے کروا لیا. اور میں نے اس کو کرنے کے بعد بغیر ٹیسٹ کیے ان کو پکڑا دیا. میں نے کہا جاؤ جا کے چلا لو. اور وہ 1:30 بجے اپنی فیلڈ میں لے گئے اور فیلڈ میں انہوں نے چلایا. اور وہ لڑکا جو آیا تھا واپس ایک نے چھلانگے مارتا ہوا آیا تھا وہ. اور انہوں نے اس کو پروجیکٹ کو آگے انہوں نے چلایا. اس وقت الحمدللہ وہ اس وقت لاہور کی فیلڈ میں وہ پروجیکٹ وہ بڑا کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. 5 دن کا پہلے 2 سال کا جو میں لگا ہوا تھا وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خدمت کے توسط سے مجھے میری جھولی میں ڈالا. پھر وہ جو 5 دن کا کام تھا میں وہ بھی نہیں کر پایا تھا. جو 5 دن کا کام اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 1.5 گھنٹے میں کروا دیا بغیر ٹیسٹ کیے میں نے آگے دے دیا جو فیلڈ میں بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. اپنی کچھ زندگی کا سابقہ بتائیں قبول اسلام سے پہلے. تفصیل سے بتائیے. میری پروفیشنل لائف جو ہے وہ 10 دسمبر 1998 کو سٹارٹ ہوئی تھی. میں گریجویشن میں نے کی تھی اور اس کے بعد ایک جگہ پہ نوکری میں نے سٹارٹ کی. جب میں نے میری جو ابتدائی جو نوکری تھی اور اس کے ساتھ جو میرے جو مشاغل جو تھے اس میں میرے پاس ایک بہت بڑی میوزک لائبریری اس زمانے کی اس وقت. کرکٹ کا پہلے بتائیں. اس سے پہلے کرکٹ اس سے پہلے تھی یا میوزک اس سے پہلے تھی؟ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ مگر پہلے میوزک. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو اچھا میوزک لائبریری کسے کہتے ہیں؟ مجھ جیسے ان پڑھ لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا لائبریری کتابوں والی ہوتی ہے. نہیں یہ ڈیجیٹل لائبریری تھی. کمپیوٹر کے اوپر تھی ساری اور ویب سائٹس پہ اویلیبل تھی. اس کے اندر تقریباً کوئی وہ کہتے ہیں آواز تھوڑی آ رہی ہے. اس کے اندر تقریباً 40 سے 45 سال کے جو پرانے جو گانے وہ تھے اس میں انڈین پاکستانی اور انگلش جو سانگ جو تھے ویسٹرن سانگ جو سب ان میں موجود تھے. اور اس میں صرف یہی نہیں تھا تقریباً کوئی 75% گانے ایسے تھے انگلش کے گانوں کی میں خاص طور پر بات کر رہا ہوں جن کے شاعری جن کے لیرکس ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ موجود ہوتے تھے. اور ان کے جو سنگر سے ان کی بایوگرافی جو تھی وہ بھی اس میں میرے پاس سنگر کی بایوگرافی سے مراد یہ ہے کہ گانے والا کہاں پیدا ہوا، کیسے گایا، کس طرح گایا، پورا اسماء اور رجال ان کی ہسٹری تک بھی ہمارے حسن صاحب کو حفظ یاد تھی. یہ اداکاروں کے حافظ تھے. آگے
اور صرف یہی نہیں کہ اس میں ایک وہ لائبریری، اس میں پھر اس میں سے گانا تلاش کرنے کے لیے بہت ساری فیسلٹیز تھیں. گانے کے آپ کو کوئی بول یاد ہو، گانے کی طرز یاد ہو، گانے والے کا نام یاد ہو، اس طرح کی چیزوں میں ملٹیپل اس کے آپشنز تھیں اس کو سرچنگ کرنے کی. ایک بہت بڑی اس کی میرے پاس کلیکشن موجود تھی، جو اس زمانے میں اگر کوئی مجھ سے خریدنے آتا تھا تو صرف 11 گانے ایک ٹھیک ٹھاک قیمت پہ ہم لوگ اس کو سیل کرتے تھے. اسی طرح آن لائن گیمنگ آپ لوگوں نے کافی سنا ہوگا. گیمنگ کیفے آج کل کھلے ہوئے ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں. یہ اس زمانے میں اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروانے والوں میں سے شامل ہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. اس زمانے میں جب یہ بڑا انٹرنیٹ بہت کم سپیڈ کا ہوتا تھا، میرے پاس جو فیسلٹی تھی، ہمارے پاس جو سرور تھے، تقریباً 110 بندے ایک وقت میں آن لائن گیمنگ میں اکٹھے کھیل سکتے تھے. اتنی بڑی فیسلٹی آج بھی اتنی شاید کسی جگہ پہ موجود ہو. پھر یہی نہیں کہ ان جو گیمیں جو وہ کھیلتے تھے ان کی رینکنگز، جس طرح اگر آپ کوئی کرکٹ میچ آگے دیکھتے ہیں تو ان کی رینکنگز ایشو ہوتی ہیں. ان کی رینکنگز بنانے کے لیے جو سافٹ ویئر تھے وہ میرے اپنے لکھے ہوئے تھے، جن کے بعد ان کے میچز کروا کے ان کے رزلٹ نکلتے تھے اس کی بیس پہ ان کی رینکنگز جو ہے میں جاری کیا کرتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ بھی بہت زیادہ، یعنی گیموں کا پورا پرانا جوئے باز کھلاڑی تھا. اور اس کے بعد کرکٹ تو پاگل پن کے حد تک کھیلتا تھا. اتنی زیادہ کرکٹ کھیلتا تھا کہ جس دن میری مہندی تھی میں اس دن بھی کرکٹ کھیلنے گیا ہوا تھا. اور جس دن میری بارات تھی، میرے ابا اللہ تعالیٰ ان کو خیر دے، انہوں نے میرے پر پیرا بٹھایا ہوا تھا کہ یہ آج بھی کھیلنے چلا جائے گا. کرکٹ جان تھی، زندگی تھی. اور آپ کے کوئی ساتھ کھیلنے والے اس وقت موجودہ جو کرکٹ ٹیم اس میں سے کافی سارے پلیئرز ہیں وہ میرے کلب میٹ تھے. جیسا اکمل برادرز ہیں، اظہر علی ہے، وہاب ریاض وغیرہ، یہ سب ان سب کے ساتھ میں کرکٹ کھیلتا تھا. یہ لاہور میں کلب ہے. یعنی جس دن شادی تھی بندوں کے پہرے بٹھائے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ اس دن بھی کرکٹ کھیلنے ضرور جائے گا، حرکت ہی ہے. پھر جو میوزک کی جو کلیکشن تھی وہ خیر چھوڑ دی کافی، مگر اس کے باوجود چھوڑنے کے باوجود ایک بہت بڑی کلیکشن تھی جو میرے خاص جو کلیکشن تھی وہ جہاں بھی میں جاتا تھا میرے ساتھ ہوتی. وہ مجھ سے سنتا تو نہیں تھا مگر ڈیلیٹ کرنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی. تو وہ بس عزت کی نظر ہوئی تو مجھے نہیں پتا وہ کس طرح اور کہاں وہ غائب ہوگی. مجھے حقیقتاً میں بیان کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم وہ کس طرح اور کہاں غائب ہو گئی. داڑھی کو کتنے سال ہو گئے؟ جی 5واں سال ہے. جی 5 سال ہو گئے. تسبیح خانے میں خدمت کرنے والے بال چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ نہیں سمجھتے کہ اس کی پچھلی ہسٹری کیا ہے. لوگ نہیں سمجھتے اس کی پچھلی ہسٹری کیا ہے اور یہ پہلے تھا کیا. وہ یہ تھا، ایک مثال دے رہا ہوں، وہ یہ تھا. اور کریم کا نظام دیکھیں، وہ ساری صلاحیتیں کریم نے اٹھا کے تسبیح خانے کے نیٹ کی دنیا میں جو پورے ورلڈ میں پھیل رہا ہے، اس بندے کا ہاتھ ہے. اس بندے کا ہاتھ نیٹ میں 200 سے زیادہ ملکوں میں جو ہماری اس وقت کام ہو رہا، اور اللہ کے فضل سے انسانیت کو پیغام اور اسی لمحے بھی مل رہا. کیوں یہ لائیو جا رہا؟ جی جا رہا ہے. یہ لائیو جا رہا ہے. اس لمحے بھی پوری دنیا مجھے بیٹھی دیکھ رہی ہے اور آپ کو بیٹھی دیکھ رہی ہے، پورا ورلڈ، 200 سے زیادہ ملک. یہ اللہ پاک نے اس بندے کو جہاں اور ساتھیوں کا حصہ ہے وہاں اس بندے کا مین حصہ ہے. اور وہ ساری صفات اللہ نے یہاں منتقل کر دی. وہ ساری صفات اللہ نے یہاں منتقل کر دی. ہر شخص تسبیح خانے کے ساتھ جڑا ہوا، اس کی پچھلی ہسٹری انوکھی ہوگی اور وہ کسی کو خبر نہیں. تو آج قدرتی انہوں نے بیان کیا تو میں نے کہا قبول اسلام سے پہلے کی کہانی بھی سنا دیتے. مجھے تو پتا تھا کیا میوزک، کیا موسیقی، کیا کرکٹ اور کیا گیمیں، اور پھر کا یہ زندگی ہے کہ وہ بندہ جو ہے اللہ پاک نے یہاں جوڑ دیا. کتنے سال ہو گئے جڑے ہوئے؟ جی 2007 سے 10واں سال ہے. 10واں سال ہے. اور اللہ نے یہاں اور ایک بندہ ان کو لے کے آیا تھا. وہ بھی عجب بات بتاؤں، اور یہ آپ کو بھی احتیاط کرنی پڑے گی. ان کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہے
اور انہی کے ہم نام بندہ تھا، ان کو لے کے آیا. کیسے لایا تھا وہ؟ کیسے پھانس کے کیسے لایا تھا؟ تقریباً اس بندے نے میرے اوپر 6 ماہ میرے اوپر پہرا دیا تھا تسبیح صرف درس میں آنے کے لیے. میں کبھی درس میں آنا کبھی نہ آنا، اکثر یعنی آپ سلپ ہو جاتے تھے، نکل جاتے تھے؟ زیادہ تر سلپ ہو جاتا تھا. جب میں سلپ ہوتا تھا تو اس کے درس ختم ہونے پٹوا میں تھا. درس ختم ہونے کے فوراً بعد اس بندے کا مجھے فون آتا تھا. اگلے دن وہ میرے گھر آتا تھا اور پھر پورے اگلے ان دنوں میں منگل کے منگل درس ہوا کرتا تھا اور اگلے منگل تک کے لیے میرا ذہن تیار کرتا ہوتا تھا کہ وہ مس نہیں کرنا. 6 مہینے اس بندے نے میرے اوپر پہرا دیا تھا. 6 مہینے پہرا دیا، تسبیح خانے میں لانا آنا کرنا. کتنی محنت کی ہوگی اس نے بندے میں، کیونکہ بندہ کوئی عام تو نہیں تھا، بجلی تھا. تو پھر وہ بندہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، اور اللہ پاک نے اس بندے کو ذریعہ بنا دیا ان کے لانے کا. اور اس بندے کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی، ایک واقعہ ہوا، بڑا غمناک واقعہ ہوا. اس بندے نے آ کے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانا شروع کر دیے. یعنی کھیلنا تو تھا، کرنا تو تھا. دیکھو نا، بچہ کچھ ہوتا ہے نا بعض اوقات، اس کو کسی کام پہ لگا دو ورنہ مار کٹائیاں کرے گا، اس سے لڑے گا، اس سے لڑے گا، اس کو کرے گا، اس کو کرے گا. میں ایک گھر میں گیا تو اس نے کہا یہ لڑتا ہے. میں نے دیکھا نا، میں نے کہا باصلاحیت ہے، اس کو اصل میں انہوں نے کسی پازیٹو لائن میں لگایا ہوا نہیں ہے. میں نے کہا آج کے بعد آپ نے یہ کام کرنے ہیں. اس نے بات مجھے کہنے لگے جی آپ کی نظر سے بچہ ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا نظر سے زیادہ وہ جو میں نے اس کو لگایا تھا نا مشغلوں میں. انہوں نے جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کے پرزے دکھانا شروع کر دیے نیٹ کی دنیا میں، یہاں کے نظام میں بے لوث. ان کے دل میں ایک بات آ گئی کہ یہ تو مجھ سے آگے نکل گیا، لانے والا تو میں تھا. 1-2 دفعہ اظہار بھی کیا. شیطان ایسے ڈستا ہے، خیال کرنا، ایسے ایک پل میں انسان کو اٹھا کے ہلا دیتا ہے بدگمانی اور تھوڑے سے شک پہ. اور وہ بندہ پیچھے ہٹنا شروع ہوا حتیٰ کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے ملا تو میں نے دیکھا کیا حال ہے. کتنے سال کے بعد کہہ دیا 4.5 سال کے بعد آپ سے ملا ہوں. جو اس بندے پہ 6 مہینے جس نے محنت کی، وہ خود صرف ایک بدگمانی آئی، صرف شک وسوسہ ایک آیا کہ یہ تو مجھ سے آگے نکل گیا، مجھے اب یہ بائی پاس کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. شیطان نے ایک اندر ایسے خامخواہ بدگمانی ڈالی اور یوں وہ بندہ ایسا دور ہوا. اور اس دن مجھے کہنے لگا بس مجھے معاف کر دیں، میں نے تو آپ کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا، مجھے معافی مار دیں. اب میں واپسی بھی چاہتا ہوں، میری واپسی ہو جائے، کہ میں چاہتا ہوں واپس آ جاؤں. بڑی سعادت ہوتی ہے خدمت کی، پل میں شیطان اٹھا کے کہاں پھینک دیتا ہے. پر اللہ مجھے آپ کو چلائے رکھے، بس جوڑے رکھے، بس جوڑے رکھے، بس جوڑے رکھے. جی اور کون بتائے گا؟ جی بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2015 میں اللہ کریم نے مجھے تسبیح خانہ سے حضرت صاحب سے بیعت کی، اللہ کریم نے کیا. تو بیعت ہونے سے پہلے میری زندگی یہی تھی، جو جنہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہوا ہے وہ مجھے پہچانتے نہیں، ابھی وہ پہلی نظر میں نا بالکل نہیں پہچانتے. میں حضرت جی سے بیعت ہونے سے پہلے میری زندگی یہی تھی کہ دن رات فلمیں دیکھنا. جو فلم آنی ہوتی تھی مجھے پہلے، یعنی مجھے پتا ہوتا تھا پورے 6 ماہ سال پہلے، اور جس دن وہ آتی تھی میں اسی دن نیٹ پہ آ جاتی ہے اور مختلف ویب سائٹس پہ ڈھونڈ کے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا اور اسی دن وہ دیکھنا. میں 2-3 فلمیں دیکھنا میرا مقبول تھا، اور وہ دیکھ کے بعد میں سینما میں بھی فلم دیکھا نہیں جا کے. اور باقی بھی زندگی کے اسی طرح معمول، کھانا کھانے کے، گھومنے پھرنے کے، یہی سارے جو تھے میرے شوق تھے. تو تسبیح خانہ سے میں آنے سے پہلے مجھے نہیں یاد میں نے کبھی تسبیح کی ہو. تو ابھی الحمدللہ مجھے تسبیح سے بھی اللہ کریم نے وہ جو پیار دے دیا ہوا ہے، اور بھی میں تسبیحات کرتا ہوں.
تو پہلے میری ساری زندگی یہی تھی، نیٹ پہ گیمز کھیلنا، فیس بک پہ دن رات، جو میں جاگتا تھا ٹائم گزارتا تھا وہ اسی طرح، سوتا جو تھا وہ میرا دوسرا ٹائم تھا، باقی جو میں ٹائم گزارتا تھا بس میری فراغت ہوتی تھی میرے پاس تو وہ میں باقی سارا ٹائم اسی طرح گزارتا تھا. تو جب سے میری تسبیحانہ سے نسبت ہوئی اس وقت سے اللہ کریم نے جو ہے وہ نماز اور تسبیحات اور یہ سارا کچھ سلسلہ، یہ داڑھی، یہ میں نے حضرت صاحب سے بیعت ہونے کے بعد یہ ٹوپی، ابھی میری جیب میں مسواک ہے، تسبیح ہے اور دو تسبیحات ہوتی ہیں، تو میں اللہ کریم کا بہت شکر ادا کرتا ہوں اور بڑے میرے دل میں ایک محبت اور بڑا یعنی کہ ایک جذبہ ہے. اور جو میری ابھی کیفیات ہیں وہ بہت زیادہ اللہ کریم نے کیفیات، دعائیں اور الفاظ اللہ کریم دے دیتے تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ میرے ہی کیفیات ہیں اور یہ میرے ہی منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں اور یہ میرے منہ سے یہ دعا نکل گئی ہے. تو اللہ کریم نے بہت زیادہ تسبیحانہ کے نسبت سے نوازا ہے. جی ماشاءاللہ. اور کون بتائے گا؟ جی اچھا، ان کے بتانے سے پہلے میں گیا شاہی قلعے، تو میں نے کہا چلو علامہ اقبال کو بھی کچھ پڑھ کے ہدیہ کرتا جاؤں. تو اس نے کہ جی رینجر کا پہرا ہے، اقبال کے مزار کے اندر نہیں جانے دیتے. موصوف رینجر کے انسپیکٹر ہیں، یہ کھڑے تھے. میں نے کہا مرشد جو ابھی بتا کے گئے ہیں نا، ابھی ان کی بات کر رہا ہوں. تو رینجر کے میرے کہنے لگے جی میرے ماتحت اس وقت سارے اس شعبے کا ہیڈ میں ہوں، اقبال، علامہ اقبال کی جو رینجر کی جو ڈیوٹی ہے میں ہیڈ ہوں. تو میں نے کہا بھی تیری مہربانی کر مرشد، آپ حکم. میں اندر پھر بیٹھا رہا، اللہ اقبال کو پڑھ کے ہدیہ کرتا رہا. میں نے کہا کئی سال کے بعد میں آیا ہوں یہاں، رینجر کا پہرا لگا ہوا ہے اور یہ اللہ والے وہاں کے سارے ہیڈ تھے، کیونکہ یہ ابھی بھی رینجر کے افسر ہیں. جی اور بتائیں. جی میں 2009 سے تسبیح خانے سے جڑا ہوں، اب قریب پڑھنا شروع کیا. پہلے طبی کتابیں وغیرہ کچھ آپ کی پڑھتے تھے اور مضامین پڑھتے تھے. اس کے بعد پتہ چلا کہ اب کری میگزین نکلتا ہے، وہ بھی پڑھنا شروع کیا. اس کا سٹینڈ نیچے سے اوپر نہیں ہوتا، نیچے سے ہوتا ہے. تو اس لیے تو حسن صاحب میں نے آپ کو کھڑا کیا ہے. اس کو اونچا کیے جا رہے ہیں، نیچے کو اونچا نہیں کرتے. جی بھائی اس کو اونچا کیے جا رہے ہیں تو بندے تو اونچے کر کے مجھ جیسے آئیں گے. اس لیے تو میں نے آپ کو کھڑا کیا تھا، کوئی جاگنے والا آدمی ہو، سونے والا نہ ہو. اچھا میں حسن صاحب کو میں نے اس لیے پکڑ کے لے آیا ہوں اسپیشل. اب پتا چلا میں نے کیوں بندہ لایا ہوں. ایک بستی میں گئے تو اس نے کہا مسجد میں لے آئے ایک چودھری صاحب کو، ایسے منت کر کے لے آئے کہ جی آئیں مسجد میں کوئی اللہ اللہ کرتے ہیں. پھر ایک علاقے کے بدماش کو بھی لے آئے. تو چودھری صاحب کہنے لگے ہاں اس کو بڑا ٹھیک لے آئے، پھڑ کے لے آیا. انہیں کہ چودھری صاحب اتنے سارے پھڑے پھڑے آدھے نے، یعنی آپ سمیت مجھ گئے نہیں سمجھے. انہیں کہ جی چودھری صاحب اتنے سارے پھڑے پھڑے آدھے سب پکڑے ہوئے آتے ہیں. اور میں نے اس بندے کو پکڑا اس لیے ہے کہ اسپیکر کھڑا، اب نیچے سے اونچا نہیں کرتا، اوپر سے اونچا کیا جا رہا ہے. وہ نیچا ہے کس لیے؟ بیٹھ جائیں آپ آرام کریں. میں پی آئی اے میں جاب کرتا ہوں. ہاں پی آئی اے میں 26 سال مجھے ہو گئے تھے، لیکن میں کبھی عمرے پہ بھی نہیں گیا، حالانکہ ہماری ٹکٹ فری تھے. جب سے تسبیح خانے سے جڑا 2010 میں نے حج کیا، والدہ کو بھی حج کروایا، خود بھی حج کیا، پرائیویٹ حج کیا. اور پہلے میری زندگی جو ہے، میں اللہ مجھے معاف کرے جی، میں کمیونسٹ تھا. مجھے حضرت کی اس عبقری نے اسلام پہ لایا. میں بہت بد نصیب تھا، اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں اس راستے پہ آ گیا. اس کے بعد میں نے داڑھی بھی رکھ لی. تو داڑھی رکھنے سے لوگ مجھے حاجی صاحب کہنے لگے. میں نے کہا میں نے حج تو نہیں کیا. اس کے بعد اللہ نے ایسا بندوبست کیا
مجھے خود پتہ نہیں چلا کہ میں کس طریقے سے حج پہ گیا، جو میں کبھی 26 سال میں فری ٹکٹ ہوتے ہوئے میں کبھی عمرے پہ نہیں گیا، اللہ حج کر کے آیا۔ اللہ اس کے بعد تسبیح خانے سے جڑا ہوا ہوں، اور یہ تسبیح اور اعمال ہیں۔ ابھی مجھے جو بھی پرانا دوست دیکھتا ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ تم نے داڑھی رکھ لی ہے، تم کیسے اس راستے پہ آ گئے ہو؟ بس اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، اور حضرت صاحب کے کمیونسٹ تھے آپ پہلے؟ جی، میں کمیونسٹ ہوں۔ اچھا، آج تک بتایا نہیں آپ نے۔ مسئلہ کیا ہے، مجھ سے ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ ہر بندہ مجھے اپنا حال سنانا چاہتا ہے، اور میرا بھی جی کہتا ہے میں بیٹھوں ایسے سنوں، کوئی اپنا سنوں کوئی اپنی سناؤں۔ یہ جو حسن صاحب تھے جو کہتے تھے میرا میوزک تھا، یہ بھی میں نے ان سے کچھ سال 1.5 سال پہلے سنی کہانی۔ 7 کا لگا ہوا بندہ 10 سال ہو گئے، موقع ہی نہیں ملا۔ وہ سال 1.5 سال 2 سال غالباً ہو گئے ہوں گے۔ میں نے پوچھا کہ بھی پچھلی زندگی کا کوئی حال سناؤ۔ وہ پتہ چلا کہ سارے پڑے پڑے ہوندے نے۔ ہاں، شاہ صاحب سمیت کشمیر میں ڈرائیونگ کرتا ہے شاہ صاحب ہماری۔ اچھا جی، اچھا کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں ویسے اصل شکارپور کا رہنے والا ہوں، کراچی میں ڈیوٹی کرتا ہوں۔ ابھی بھی کرتے ہیں؟ کس شعبے میں؟ PIA فلائٹ کچن میں۔ اچھا 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 اچھا۔ کراچی میں کہیں مجھے ملے نہیں ایئرپورٹ پہ آپ؟ ملاقات ہوئی ہے سر، ہوئی ہے؟ اچھا کاظم رضا۔ ہاں، اچھا اچھا ماشاء۔ تو کمیونسٹ کیوں بنے آپ؟ بس سیاست کے اس چکر میں آ گیا تھا، حالانکہ میرا خاندان دین سے وابستہ ہے۔ بس سیاست میں آ کے جو ہے میں 78 سے اس چکر میں آ گیا۔ 78 سے؟ اللہ اکبر۔ تو تسبیح خانے سے نسبت کب بنی؟ 2009 سے۔ تو 78 سے 2009 تو کمیونسٹ رہے؟ جی۔ کتنے سال ہیں؟ 31 ایئر۔ اوہ ہو 31 سال۔ اللہ اللہ آپ کو استقامت دے اور آپ کو جزائے خیر دے۔ واہ واہ مولا واہ۔ اچھا، ایک احساس ہوتا ہے، کوئی میری قبر پہ آ کے نا کہے گا مولا یہی تو ہے جس نے تیری راہوں پہ لگایا تھا، اس کو معاف کر دے۔ تھا تو مجرم، پر خود تو 2 نمبر تھا، پر راستے 1 نمبر دکھا گیا۔ کوئی ایک تو ایسا ہوگا، بس یہ امید ہے ایسی، یہ امید ہے انشاءاللہ۔ جی اب ٹھیک ہے، سٹینڈ اونچا کیا۔ اچھا، یہ چیزیں مجھے سمجھ آتی ہیں اور پتہ نہیں کیا سمجھ کیوں نہیں آتی۔ ہاں جی حضرت، آپ کے پاس کھڑے ہونے کی ہمت تو نہیں ہے، آواز کانپ رہی میری تو جی۔ بس آپ نے اور ابکری سے کیا ملا، یہ آپ نے ایک دفعہ مجھے دوسری ملاقات میں کہا تھا کہ آپ کو بہت کچھ ملا ہے، اور اس لیے مجھے پتہ نہیں کیا ملا ہے، لیکن 2 باتیں میں بتانا چاہوں گا۔ یونیورسٹی لائف تھی، اور ایک ماڈرن لڑکا تھا جو بھی سب کچھ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور سب کچھ تھا، بہت سارے ایپ تھے اور ابھی بھی بہت سارے ہیں، لیکن صرف ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ حضرت صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو اس کے بعد ایک عجیب سے طریقے سے، پتہ نہیں غیر مرئی طور پہ ہی، مجھے نہیں پتا چلا، داڑھی آ گئی چہرے پہ، اور مجھے داڑھی والے لوگ نہیں مطلب ذرا اچھے لگتے تھے، مطلب مولوی ٹائپ اس طرح کے لوگ نہیں اچھے لگتے تھے۔ تو میرے خاندان میں بہت سارے لوگوں کی داڑھی تھی، لیکن خود ہی چہرے پہ داڑھی آ گئی، اور اب یہ حالت ہے کہ جو داڑھی کے بغیر ہے وہ بندہ اچھا نہیں لگتا۔ اور دوسری بات یہ آئی کہ میں تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ جاتا تھا، اور اس طرح کوئی نیکی کرتا تھا نا، جب وہ تبلیغ کے لیے واپس آتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ ہم ندامت کرتے ہیں کہ ہم تبلیغ نہیں کر سکے اچھے سے، جو حق تھا وہ نہیں ادا کر سکے۔ تو میں اندر سے ہنستا تھا، یار نیکی بھی کی ہے اور پھر بھی کہیں جا رہے ہیں کہ مطلب یہ کیا چیز ہے۔ لیکن اب جب میں کوئی نیکی کرتا ہوں تو میرے اندر ندامت آتی ہے کہ میں نے واقعی اس کا حق نہیں ادا کیا۔ اللہ پاک نے ابگری میں ادھر تسبیح خانہ میں خدمت لگائی ہے میری، اور اللہ پاک کا شکر ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن
اب جب میں کرتا ہوں اگر میری کوئی تعریف کر دے تو میں اندر سے ٹوٹ جاتا ہوں کہ یار یہ شیطان کا وار ہے, مجھے یہ نہ کہے یہ بندہ مجھے, اور میرے ساتھ یہ بات نہ کرے. اور مجھے اب میں کوئی بھی نیکی کرتا ہوں نا تو میرے اندر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے, مجھے اندر ندامت, میری دل کے آنسو شروع ہو جاتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں نے نیکی کی ہے, لیکن اندر سے کچھ ہونے لگ پڑتا ہے. پہلے میں خوش ہوتا تھا کہ میں نے نیکی کی ہے, لیکن اب اندر مجھے ایک اور تکلیف ہونے لگ پڑتی ہے کہ میں اس قابل نہیں, میں نے کی ہی نہیں, میری قابل ہی نہیں ہے اس کے. تو اللہ پاک کا شکر ہے یہ دو باتیں میرے ذہن میں آئیں, میں نے کہا آپ حضرات سے میں شیئر کروں. لیکن ایک بات ہے, آج کے بعد داڑھی والوں سے تو محبت, بغیر داڑھی والوں سے آپ نے کہا نا, ان سے بھی محبت کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ حضرت وہ مولانا طارق جمیل صاحب یونیورسٹیز کا چکر لگاتے ہیں, تو ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی کریں, کیونکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو لوگ ہیں, لیکن بغیر داڑھی والوں سے بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ, ہاں پیار ہوگا انشاءاللہ. واہ زندہ باد. پیار چلو ہوگا. اور بتائیں جی, بس ایک آخری کوئی بتا دے کلندر, کوئی ایک اور بتا دے. آپ آ جائیں, آپ پہلے بیٹھے تھے, آپ بیٹھ جائیں, پھر کل انشاءاللہ, کل تیار رہیے گا انشاءاللہ موقع ملا تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کل اس طرح سے ہی بات چل رہی تھی, حضرت بتا رہے تھے کہ کھانے کے اندر کچھ لوگوں نے بتایا کہ ان کو قبض وغیرہ یا جو ہے تبخیر جو بھی ہے, اس طرح سے مجھے بھی ہو رہا تھا میدے کے اندر بہت, جیسا کھانا کھایا تو نا کھانا اس طرح جیسے میدے کے اندر لگ رہا ہو اور درد ہونے لگا تھا ایک دم سے نا. تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ دعا بھی پڑھ رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, لیکن کیوں نہیں یہ ہو رہا صحیح. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا, تو کھانے کے آخر پر نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی میں نے برتن کو بالکل اس طرح یاد آئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے کہ برتن ایسا ہوتا تھا کہ دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اسے. تو اس کو 2 دن اس طرح سے کیا, تو اب شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, اب وہ درد بالکل ختم ہو گیا ہوا ہے. یعنی برتن کو کہنے لگے میرا معدہ خراب تھا, سب کچھ کرنے کے باوجود بھی میں نے عمل یہ کیا کہ برتن کو صاف کیا, کھانے کے برتن کو اچھی طرح سے نوالے سے, اس دن سے میرا معدہ ٹھیک ہو گیا, سنت کی برکت کی وجہ سے. اللہ پاک آپ کو خوشیاں دے, صدا کی عزتیں دے, خیریں اور بہاریں دے. خود سوچیں تسبیح خانے کی کیا برکات ہیں, لوگ کیا کیا بتا رہے ہیں کہ میری زندگی پہلے کیا تھی, میری سوچیں پہلے کیا تھیں, میرے جذبے پہلے کیا تھے, میرے دل کی دنیا, من کی دنیا پہلے کیا تھی, اور اب کیا ہے, اب کیا ہے. یہ ایک ایسا انقلاب ہے کہ جو زندگیاں بدل کے رکھتے, جو جذبے بدل کے رکھتے, جو سوچیں بدل کے رکھتے, جو دن اور صبح اور شامیں بدل کے رکھتے, جو تنہائیاں بدل کے رکھتے. تسبیح خانہ ایک ایسا انقلاب ہے جو بظاہر آدمیوں کو سمجھ نہ آئے, پر آ جائے تو پھر چھوٹے نہ. بہت سے لوگوں کو مجھے یہاں تک سننا پڑتا ہے, یہ کیا قرآن وظیفوں کی کتاب ہے, تو نے قرآن کو وظیفے بنایا ہوا ہے, تو لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا, تو لوگوں کو حرام حلال نہیں بتاتا. میں نہیں بتاتا تو یہاں تک ہو گیا ہے. آپ نہیں سمجھ رہے, میں نہیں بتاتا تو اندر خود بدل رہا ہے, اندر خود. اس کہنے لگا نا میرے اندر, میں داڑھی والوں سے کہتے میں نفرت کرتا تھا, اب میرے اندر خود بخود کچھ ہونا شروع ہوا. میں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ تم داڑھی رکھو, لباس بدلو. میں تو جو داڑھی نہ رکھے میں اس سے میں محبت کرتا ہوں. میرے مدینے والے کا امتی ہے. میرے پاس تو ہر فرقے, ہر مسلک کی, ہر زبان, ہر نسل کی محبت ہے. میں یہاں تک کہ پشتو والوں سے کہتا ہوں پشتو میں بیان کر, سندھی والے سے کہتا ہوں سندھی میں بیان کر, تو زبانیں بھی آپس میں ملیں اور ہمیں زبانوں سے بھی شناسائی ہو. اور جو ہمارے اندر زبانوں کی بھی تلخیاں ہیں کہیں دل کے اندر کے کہیں خفیہ گوشے میں چھپی ہوئی کہ اس کی زبان ایسی ہے, میری زبان ایسی ہے, یہ تلخیاں بھی ختم ہو جائیں, ہم شیر و شکر ہو جائیں. رحماء بینہم, آپس میں مل کے پیار ہو. تو یہ مجھے تو بہت اعتراض سننے پڑتے ہیں, بہت باتیں سننی پڑتی.
बहुत कुछ फतवों से निकल रहा हूं और निकलनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं, लेकिन आलम यह है कि जब लोगों की ये जिंदगियां बदलते, चेहरे बदलते, नक्शे बदलते, जज्बे बदलते, ये सुनता हूं, देखता हूं, फिर एक तसल्ली सी होती है कि मौला तू मेरे साथ है इंशाअल्लाह। अगर तू मेरे साथ है और सारे मेरा साथ छोड़ जाएं तो इंशाअल्लाह फिर भी मैं तेरी रहमत से चलता रहूंगा, और सारे मेरे साथ हो जाएं और तू मेरा साथ छोड़ जाए तो मौला फिर मैं शिकस्त खा जाऊंगा, फिर मैं शिकस्त खा जाऊंगा। तो अल्लाह हमारे साथ रहे और अल्लाह की जजा हमारे साथ रहे और अल्लाह की पकड़ और सजा से हम हमेशा बचे रहे। अल्लाह की जजा हमारे साथ रहे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की खैरें अता फरमाए, आफियतें अता फरमाए। मजमा आ रहा है, हमारे दिल, हमारे सीने, हमारे जज्बे वसी होते रहे। जो पहले हैं आए हुए वो मेहमान नहीं, क्या है, मेजबान है। जो आने वाले हैं वो मेहमान। हमारे जज्बे, आगे बैठने में भी अगर नया बंदा बैठ रहा, वो कहते ये तो रोज मेरी नशिस्त है, उसको यूं करके बैठ। नरम कंधे वालों को मेरा रब पसंद करता है। आगे भी कोई हर्ज नहीं, मैं बैठता हूं, अब वो आगे बैठ रहा तो कोई हर्ज नहीं, पीछे बैठ के भी मेरी बात सुन सकता हूं। बोगी पिछली में भी मैं पहुंच जाऊंगा, अगली बोगी में पहुंच जाऊंगा, पिछली बोगी में कोई बैठे तो भी पहुंच जाएगा और अगली बोगी में बैठे तो भी पहुंच जाएगा मंजिल पे। तो अल्लाह हमें बस चलाए रखे और हमारे जज्बों पे, हमारी नीयतों पे बस अपनी रहमत और नजर रखे। खास तौर पे मेरी, कि मिंबर पे बैठने वाले बड़े खतरे में होते हैं, जिनकी तरफ उंगलियां उठती हैं, हाथ बढ़ते हैं, जिनको लोग हजरत कहते हैं, बड़े खतरे में होते हैं। खास तौर पे मेरे लिए खुद दुआ किया करें और बहुत दुआ किया करें, बहुत दुआ किया करें, बहुत दुआ किया करें, बहुत दुआ किया करें मेरे लिए, मेरी नस्ल के लिए बहुत दुआ किया करें। बस ये पार उतर जाए, कहीं ऐसा ना हो दुनिया में बड़ी वाह वाह हो जाए और अल्लाह के यहां कुछ ना हो, अल्लाह उठा के मुंह पे मार दे। अल्लाह आपको खुश रखे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला